السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے حکومت کی ایک سال کی پرفارمنس پر۔ پارلیمنٹ کی پرفارمنس ہو یا عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، جو عمران خان کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک سال کی پرفارمنس کیا رہی ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ رزاق کھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ کھٹی صاحب، پرفارمنس کیا ہے حکومت کی ایک سال کی؟ دو الفاظ میں پوچھیں تو 2.5 لاکھ میری سالانہ تنخواہ کم ہوئی اور 2.5 لاکھ اخراجات بڑھ گئے تو 5 لاکھ کا تو مجھے ٹیکہ لگا ہے۔ یہ ہے سادہ تھا، یہ ہر بندے کا یہی اشر ہے، ہر بندے کا یہی اشر ہے، اپنی انکم کے حساب سے الگ ہوگا۔ میں اس کو دیکھیں نا اسی طرح ناپوں گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب میری حالت کیا ہوتی ہوگی۔ جو انسولین فرض کریں میں 645 کی لیتا تھا، اب وہ 888 کی ہو گئی ہے۔ ایک جھٹکے میں آپ کے وہ 350 روپے بڑھ گئے۔ میری 32,000 منتھلی تنخواہ کم ہوئی تو میری سال کی کتنی بن جائے گی؟ میں نے تو حساب نہیں لگایا۔ آپ نے ہم نے تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو اس لیے بننے کی طرح انگلیوں پہ گنتے ہیں، کیا کریں۔ تو یہ میرا خیال یہ کہ جو معاشی صورتحال ہے ملک کی، اس میں اس حکومت نے آتے ہی ایک تو پہلے ضمنی فائنانس بل پیش کیا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد دوسرا کیا، بالکل، کیونکہ نون لیگ نے جو آخری بجٹ جب پیش کیا تھا تو وہ بجٹ بنیادی طور پہ کوئی سنجیدہ بجٹ نہیں تھا۔ وہ سیاسی طور پہ انہوں نے وہ اس طرح پیش کیا تھا تاکہ ان کو کوئی لیوریج مل سکے الیکشن میں۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ انہیں اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ آنے والی حکومت ہماری نہیں بن گئی، جس طرح پاناما کیس آیا اور ساری صورتحال بنی، تو وہ اس بجٹ کو ظاہر ہے ان کو ریوزٹ کرنا تھا حکومت کو۔ ایک بل پیش کیا، پھر دوبارہ کیا، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لائے جس کی وہ پہلے نون لیگ کے دور میں مخالفت بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس بھی ان کو جانا پڑا، وہ کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن وہ سارے کام جو تقاریر میں وہ کہتے رہے کہ میں نہیں کروں گا، وہ سب یو ٹرن لیے ہیں، وہ خان صاحب نے کیے۔ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب گاڑی ڈرائیو کریں، کہیں یو ٹرن لینا ہو تو ادھر عمران خان کی تصویر لگا دیں، بس لوگ سمجھ جائیں گے۔ یہ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم تھوڑا چیزوں کو سنجیدہ دیکھتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نہیں لائے تھے، مگر یہ کہ ہم ایک ایمانداری کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ نے جس طرح چیزوں کو ڈیل کیا تھا، کیونکہ وہ سارا اس نے عارضی چلایا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے مصنوعی، سارا مصنوعی تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ نگران حکومت نے جب 2-2.5-3 ماہ میں جو بھی تھے اس میں جب حکومت حوالے کی منتخب حکومت کو تو $26 بڑھ چکا تھا۔ تو سمجھیے کہ آپ کی اکانومی تو اسی وقت جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ آئے ہیں اگست میں، تو آپ کو ظاہر بات ہے وہ پیمنٹس جو رکی ہوئی تھی نگراں گورنمنٹ نے نہیں کی، قرضوں اور سود کی صورت میں، وہ بھی ساری ان کو کرنی تھی، تو ظاہر بات ہے ان کو وہ ساری چیزیں کرنی تھی۔ آئی ایم ایف کی طرف ان کو جانا فوری طور پر چاہیے تھا، لیکن کیونکہ خان صاحب کہہ چکے تھے اور اس کے بعد ان کے سامنے ایک مضبوط قسم کی اپوزیشن تھی، میاں نواز شریف کی شکل میں یا پیپلز پارٹی کی شکل میں، وہ شدید تنقید کی وجہ سے بھی وہ اس پہ گھبراتے رہے اور بالآخر انہیں جانا بھی پڑا۔ اپنے وزیر خزانہ کو انہوں نے ہٹایا، اسد عمر کو، اور حفیظ شیخ لائے اور انہوں نے کر دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ عمران خان کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اب ایک سال میں ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو مجھے یہ بتائیں، چلیں کام تو نہیں ہوا، لیکن ہمیں کوئی اتنا بڑا کوئی اسکیم یا جسے ہم مالی اسکینڈل کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ ساری نااہلیاں ایک طرف آپ رکھ لیں۔ اس کے باوجود اس حکومت پر یا خود عمران خان کے اوپر ابھی تک ایسا الزام کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کوئی بڑا اسکینڈل ان کے اوپر کرپشن کا ہو، لیکن یہاں ایک اور کاؤنٹر ان کے ساتھیوں پر تو ہے، ان کے ہے، لیکن ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے نا۔ وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی کرپشن تو تب ہوگی جب کام ہوگا، اب جب کام نہیں ہوگا تو کرپشن کہاں ہوگی؟ غلطی تب ہوتی ہے جب کوئی کام کریں گے، یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ، جب کام ہی نہیں کریں گے تو غلطی کیسے؟ تو لیکن یہ کہ اس ایک سال میں آپ چیزوں کو اگر پازیٹیو طریقے سے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مسلسل وفاقی کابینہ کے اجلاس کرتے رہے، پالیسی فیصلے دیتے رہے، لیکن جو سب سے خطرناک کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے جس طرح لوگوں کو ٹیکس کے حوالے سے ڈرایا دھمکایا ہے، نتیجہ یہ ہوا
آپ کے پاس آپ کی مارکیٹ میں صرف ایک ہی آدمی، ایک ہی شعبہ تھا، وہ تھا پراپرٹی کے کام. وہ تو کام ٹھپ ہو گیا ہے. ٹھپ ہو گیا نا سارا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مارکیٹ کے اندر جو انویسٹ تھی یا جو بھی بلیک منی تھی وہ چلی گئی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں آج BBC میں دیکھ رہا تھا، وہ عاصم اعجاز ہیں، بڑے اکانومسٹ ہیں. جب وہ آپ کی عمران خان صاحب آئے تھے تو وہ اکانومک کونسل انہوں نے بنائی تھی، اس میں انہوں نے ان کو شامل بھی کیا تھا. تو کیونکہ وہ عاطف میاں کو شامل کیا، وہ احمدی تھے، تو اس کے اوپر وہ مولوی حضرات نے جو ہنگامہ کھڑا کیا، نتیجے میں جب انہوں نے چھوڑا تو وہ بھی چھوڑ گئے. انہوں نے آج بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ بندوق رکھ کر کسی پر ایک بار ٹیکس لے سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے. 2 بار نہیں لے سکتے، کیونکہ جب آپ ٹیکس ایک بار لیں گے، اس کے دوسری بار جیسے ہی بندوق ہٹائیں گے تو وہ بندہ بھاگ جائے گا. یہی ہوا ہے. تو یہ اس حکومت کو ایک کام یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے، یہ دنیا میں فرسودہ روایات تھیں کہ آپ حب الوطنی کے لالی پاپ پر لوگوں کو چلاتے تھے. آپ نوجوان طبقے کو تو چلا سکتے ہیں، کشمیر کے ایشو پر دیگر، لیکن بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ریاست کے اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. وہ آپ کو ٹیکس اس لیے دیتا ہے کہ آپ اسے سہولتیں فراہم کریں. آپ ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، سڑکوں میں، ڈرینیج میں وہ تمام چیزیں دیں گے. آپ ایک طرف تو دیتے کچھ نہیں. اچھا ریاست ان کو کوئی سہولت نہیں دیتی، وہ ٹیکس نہیں دیتا. نتیجے میں انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کے میرے جو بیکاری ہے اس سے بھی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو پیسے بہت کماتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. اچھا اب اس ساری صورتحال میں حکومت یہ کس طرح اعتماد بحال کرائے لوگوں کے پاس کہ ہم آپ کو وہ سہولتیں دیں گے لیکن آپ پہلے پیسے تو دیں. اب یہ ہمارے پاس ماضی میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان حکومتوں کے درمیان اور شہری کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے، گیپ ہے، وہ پر نہیں ہوتا. نتیجے میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. یہی ایشو ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جو آپ کا ٹیکس کلیکشن کا جو ادارہ ہے وہ خود بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. وہ بنیادی طور پر ایک گنڈے کی شکل میں ہے، ایک ایسے ڈکیت کی شکل میں جو اتنا ڈراتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار ایسا کرو، اگر 1 لاکھ روپے مجھ پر ٹیکس بنتا ہے میں آپ کو 1.5 لاکھ روپے دیتا ہوں اور میرے 5,000 روپے آپ لکھو، باقی 1,45,000 آپ لکھو. ایسا ہی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ کرپشن وہ FBR میں ہوتی ہے. اچھا یہ میں نہیں کہتا، یہ اس ملک کے ایک سابق وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ 600 ارب سے زیادہ اس سیکٹر میں کرپشن ہے. تو اب تو زیادہ ہوتی ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کو، اچھا یہ سارے ادارے آپ کو آہستہ آہستہ بنانے ہوں گے، یہ 1 سال میں نہیں بن سکتے. عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھی، 50 لاکھ جو ہم ملازمتیں دیں گے، آپ کو 1 کروڑ گھر بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو زمین چاہیے، اینٹیں چاہیے، آپ فائنانس کہاں سے لائیں گے، یہ بہت سارا پیسہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم مذہبی جو ہے وہ ٹورزم بنائیں گے، لیکن اس میں بھی کوئی خاطر کا اضافہ نہیں ہوا. آپ کا جو مذہبی ٹورزم یہاں پر ہے وہ سارا ہندوستان ریلیٹڈ ہے، بھارت ریلیٹڈ ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. تو اسی طرح اچھا سکھوں کا ہے، ہندوؤں کا، جس طرح آپ بلوچستان میں ہمارے پاس وہ ہنگلاج ماتا کا جو ہے وہ سب سے بڑا ٹورزم ہے، لیکن جب تک آپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو وہ جو زر مبادلہ نہیں آئے گا. دوسرا خان صاحب نے ہمیں اندازہ تھا، سچی بات یہ کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنے جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو اپیل کی کہ $1,000 کم سے کم آپ بھیجیں یہاں پر ڈیم فنڈ میں. وہ بھی نہیں آیا. اوورسیز پاکستانیز نے آپ کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کی. تو اس کا مجھے کہ اس حکومت کو اب یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو بحران ہے بھروسے کا، یہ کس طرح حل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھروسے کا بحران دیکھیں نا، آپ کو مجھے اس 22 کروڑ لوگوں کو یہاں رہنا. اس ساری صورتحال میں یہ ہم کہیں جانے والے نہیں، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، تو ان سب کو دیکھیں نا، اسے 1 سال کے اندر سوائے پکڑ دکڑ کے اپوزیشن کو آپ نے دیوار سے لگایا. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو پکڑنے سے کیا فائدہ، آپ پیسے لیں، پیسے وہ دیں گے نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر جو ان کا نعرہ تھا ان کو چور ڈاکوؤں کا، اب لوگ کہتے ہیں یار وہ کرپٹ ٹھیک تھے، کم سے کم کام تو چل رہا تھا نا. تو مطلب یہ کہ یہ ساری صورتحال ہے جو چیزیں مکس ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ بھروسہ لوگوں کا نہیں بنائیں گے، اداروں کو فرینڈلی نہیں کریں گے، تب تک یہ آپ کا معاشی نظام نہیں چلیں. بہت شکریہ کھٹی صاحب. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک تو مچھر آج بہت زیادہ ہے، اسٹوڈیو چینج کرنا پڑے گا یا اسپرے کرانا پڑے گا اسٹوڈیو میں.
اذان بھی چل رہی ہے, نماز پہ بھی چلتے ہیں. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.